الف لام میم سے مراد شاید آل محمد ہے، اور اس کتاب میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر کوئی یہ سوچ کر پڑھے کہ ہاں ٹھیک ہے ہم تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں آزمانے کی نیت سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے پڑھ کے دیکھتے ہیں کہ شاید کا اثر کیا ہوتا ہے، یہ آزمانے کی چیز نہیں۔ آپ نے جو قرآن پاک کی تلاوت کی ہے پہلے اس کی عظمتوں کو سمجھے کہ یہ قرآن وہی آزمانی کی چیز بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ اس قرآن کو اللہ نے ہمارے لیے ہدایت بنائے، ہدی للمتقین، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی طرح سے اپنے جو روزے رکھے، روزے بھی سب کے روزے نہیں ہیں، صرف متقین کے روزے ہیں، ورنہ مولا کائنات نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ایسے جن کے روزے سوائے دن بھر کی بھوک اور پیاس کے کچھ نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اگر دل میں تقوی نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ ہم کو مکمل تقوی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ جو قرآن پاک ہے یہ وہ کتاب ہے، اگر سورہ حشر میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے، ریزہ ریزہ ہو جاتے، لفظ ریزہ ہے۔ مولا کائنات نے بھی اسی چیز کو نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتی ہیں کہ اگر یہ کتاب، یہ قرآن پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، یعنی اتنی قوت ہے قرآن پاک میں کہ اس سے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں۔ اور میں اسی لیے پیغام دینا چاہوں گی اس قرآن پاک کے ذریعے، بہت مختصر، انشاءاللہ ہم ختم قرآن کرائیں گے۔ آپ 30واں پارہ قرآن پاک کا لے کر بیٹھیے گا، چند سورے پڑھائیں گے، ختم قرآن کرائیں گے۔ اس سے پہلے ختم قرآن سے پہلے اگر ہمیں قرآن پاک کی فضیلت تھوڑی سی سمجھ میں آ جائے کہ ہمیں معلوم ہم نے کیا پڑھا ہے کیا ہے۔ آپ جانتے ہیں انگریزوں کی سب سے بڑی سازش کیا ہے؟ کہ ان کی سازش یہ ہے کہ جب شروع میں قرآن پڑھا اور انہوں نے قرآن کی عظمت کو ہم سے پہلے سمجھا پہچانا، تو انہوں نے آپس میں طے کیا کہ مسلمانوں کو قرآن سے آشنا نہیں ہونا دینا چاہیے، اس لیے کہ اس قرآن میں بہت طاقت ہے، بہت قوت ہے۔ آج اسی قرآن کے ذریعے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی، لوگ ستاروں پہ پہنچ گئے، آسمانوں پہ پہنچ گئے، خلاؤں میں چلے گئے، بڑے بڑے کارنامے انجام دے رہے وہ، اور ہم خالی قرآن پڑھ کے اور بخشوا رہے ہیں اور خالی بس اس سے ثواب کما رہے اور کچھ نہیں، معرومین کے لیے پڑھ رہے ہیں اور فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ یہ زندوں کے لیے نازل ہونے والی کتاب ہے، اتنی عظیم یہ کتاب ہے کہ پروردگار عالم نے جب اس قرآن پاک کو بھیجا تو ڈائریکٹ اللہ نے اس قرآن کو نازل نہیں کیا، لوح محفوظ سے یہ ڈائریکٹ نہیں آیا زمین کے پر، 7 منزلیں طے کرتا ہوا یہ قرآن پاک پہنچا ہے سینہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ صلوات دیجئے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ 7 حجابوں سے ہوتا ہوا قرآن پہنچا سینہ رسول تک، جس مشیت الہی سے چلا عالم نور میں آیا، عالم نور سے نور محمدی پہ، پھر سدرۃ المنتہا پہ، پھر لوح محفوظ سے قرآن پاک اسرافیل کے جبین پہ آیا، اسرافیل کی زبین سے جبرائیل پر، اور پھر جبرائیل کے ذریعے اللہ نے اس قرآن کو ہمارے نبی تک بھیجا اور پیغمبر اکرم تک یہ قرآن آیا۔ اور سب سے پہلے جب یہ قرآن لے کر آئے ہیں جبرائیل، تو جو انہی نے سب سے پہلی تلاوت کی ہمارے رسول کے پاس وہ یہی آیت تھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا باسم ربک الذی خلق، یعنی اب وہ پروردگار عظیم ہے، یاد کیجئے وہ اللہ جو خالق ہے، جو نطفے سے خلق کر سکتا ہے انسان کو۔ اچھا نطفے کی بات پہ اگر میں ایک مثال دوں تو غلط نہیں ہوگا، آج بڑا پراشوب دور ہے۔ اب دیکھیں اتنا بڑا انسان آج کیا کیا فساد نہیں کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے اور سمجھ رہا ہے ہم سب سے بڑے طاقتور ہیں۔ ایک نطفے سے خلق ہونے والا انسان اس مقام تک پہنچ گیا، ایک چھوٹے سے وائرس نے اسی انسان کی تباہی کا انتظام کر دیا۔ عظیم ہے وہ پروردگار کہ اگر وہ برباد کرنا چاہے، تباہ کرنا چاہے تو لمحے نہیں لگتے اس کو مٹانے میں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی، انسان بڑا گھاٹا اٹھانے والا ہے، خسارہ اٹھانے والا ہے انسان، اپنے آپ کو بہت کامیاب سمجھتا ہے انسان، لیکن سورہ یاسین میں پروردگار نے اس کی حقیقت واضح کی۔ بہرحال گفتگو طولانی ہو جائے گی، لہٰذا میں ماہ رمضان المبارک کے ذریعے سے 2 چیزیں آپ کے سامنے اور واضح کر دوں۔ پہلی تو یہ کہ اللہ کا شکر ہے شوبی نے ایک بہت بہترین قدم آگے بڑھایا نعرہ حیدری کے ذریعے سے، اور ہمیں اس کی حوصلہ افزائی کرنا چاہیے۔ اس نے یہ ہمت کی کہ ایک ایسا اس نے بنایا، نعرہ حیدری کا گروپ بنایا، اس گروپ میں آپ سب نے مل کے تعاون کیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ کہ مجلسیں تو الحمدللہ ہم لوگ کرنے میں بہت آگے، ہم لوگ کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، حق ہے اہل بیت کا کہ ہم مجلس کریں، لیکن اگر قرآن نہیں سمجھا تو صرف مجلس بھی کرنا ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔
اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اسی ماہ رمضان المبارک میں آپ نے سب سے زیادہ جس سورہ کی تلاوت کی وہ ہے سورہ قدر. سورہ قدر میں آپ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. ایک رات اس ماہ مبارک میں قدر والی ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. ظاہری معنی اس کے یہ ہے کہ ایک رات یعنی شب قدر کی ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور اس رات سے مراد شہزادی جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا ہیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم. ایک منٹ سوری کیا ہوا. ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اور رات سے مراد شہزادی یعنی شہزادی کی محبت میں جو نمازیں پڑھی جائیں، جو تلاوتیں کی جائیں، جو اعمال کیے جائیں، وہ ایک اعمال جو بیوی کی محبت کے بغیر کیا جائے اس سے 1000 درجہ بہتر ہے. یہ تلاوت قرآن جو آپ نے کی ہے شہزادی کی محبت میں، میری شہزادی فرماتی مجھے تمہاری دنیا سے 2 چیزیں بہت پسند ہیں. 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک تو یہ کہ شہزادی اپنے بابا کی زیارت کرنا پسند کرتی ہے، اور دوسرے تلاوت قرآن پاک کرنا بیوی کو بہت پسند ہے. لہذا قرآن پاک جس کو بغیر طہارت کے چھو نہیں سکتے، اس کے لیے طہارت ضروری ہے، وضو ضروری ہے. خصوصاً وہ 4 واجب سجدے جو قرآن پاک میں ہیں، اور ان سجدوں کو بغیر طہارت کے بالکل بھی تلاوت نہیں کر سکتے. قرآن کے جو واجب سجدے اگر کوئی ان کی تلاوت کرے تو سننے والے پر بھی واجب ہے. آپ دیکھیں اتنا ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو تلاوت ہم سن رہے ہیں کوئی دوسرا کر رہا ہے تو وہ کب آیت سجدہ پہ پہنچا. کہنے کا میرا مقصد یہ تھا، اس لیے یہاں تک آپ کے ذہنوں کو لائی تھی. سورہ والنجم کی آخری آیت، سورہ والنجم کی آخری آیت پہ جو سجدہ ہے وہ واجب سجدہ ہے. سورہ اقرا کی آخری آیت یہ بھی واجب سجدہ ہے. لام میم تنزیل میں لا یستکبرون جہاں پہ آتا ہے وہاں پہ ایک سجدہ ہے وہ واجب سجدہ ہے. ان سجدوں اور حام میم فصلت میں تعبدون پہ جو سجدہ ہے وہ بھی واجب سجدہ ہے. یہ وہ سجدے جنہیں نجاست کی حالت میں اولن تو تلاوت بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور ان سجدوں کی بہت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے. اور اس کے ساتھ آپ سے گزارش ہے ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رکھیں، اس کو مٹنے نہ دیں. الحمدللہ قرآن سے ہمارا رابطہ مضبوط رہے گا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ قرآن اور اہل بیت ایک دوسرے سے جدا نہیں. ہمارے نبی نے جاتے جاتے کیا وصیت کی تھی؟ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا اور دوسرے میرے اہل بیت. اہل بیت سے بے شک ہم بہت محبت کرتے ہیں، الحمدللہ اس محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں. آج اس لاک ڈاؤن میں آپ یہاں تک آئی ہیں اور آ کر آپ وہ بھی قرآن پاک کی فضیلت سن رہی ہیں. نہ قرآن اہل بیت سے جدا، نہ اہل بیت قرآن سے جدا. جیسا کہ آپ نے سنا بی بی لیلۃ القدر سے مراد شہزادی جناب سیدہ ہیں. ایک معنی ظاہری ہوتے ہیں، ایک چھپے ہوئے ہوتے ہیں. میں آپ کے سامنے پہلے بھی اکثر مجالس میں عرض کر چکی ہوں. ظاہری معنی یہ ہے کہ ایک ایسی رات جو 1000 مہینوں سے افضل ہے. باطنی معنی یہ ہے کہ ایک ایسی شہزادی ہے جس کی محبت تمہارے اعمال کو 1000 گنا زیادہ بڑھا دیا کرتی ہے ثواب میں. اور یہی وجہ ہے کہ شب قدر میں جب آپ اعمال کر رہی تھی آپ نے سر کے اوپر قرآن رکھا ہوا تھا، اور اس اعمال میں آپ نے ایک ہی وقت میں نماز بھی پڑھی اور آپ نے اہل بیت کے نام بھی لیے، بکا یا اللہ، بکا یا اللہ، بے محمد، بے علی، بے فاطمہ، بالحسن، بالحسین، بے علی بن الحسین. آپ نے آخری امام تک سارے نام لیے. اس لیے آپ سے یہ گزارش بھی میں کروں گی کہ قرآن پڑھیں، قرآن کے احکام پہ عمل کریں. جب بات احکام کیا گیا صرف ایک حکم آپ کے سامنے، دیکھیے شوبی نے ایک کام شروع کیا ہے اور میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس کام کو آگے بڑھائیں. اس لیے کہ ایک دوسرے کا اگر ہاتھ تھامیں گے، ایک دوسرے کی اگر مدد کریں گے، الحمدللہ آپ ممبر ہیں نعرہ حیدری کے، اور نعرہ حیدری کے اس مشن کو، مقصد ظہور امام زمانہ، اس کا مشن ہے یہ تلاوت قرآن جو شوبی نے اسی نیت سے کرائی ہے کہ امام کے ظہور میں تعجیل ہو سکے. بے شک ہماری نیت اگر امام سے متعلق ہو جائے، اگر امام کے ظہور کے لیے ہو جائے تو ہمارے جو دوسرے مقاصد ہیں اللہ انہیں اپنے آپ پورا کر دیا کرتا ہے. یہ یاد رکھیں. آپ امام سے تمسک اختیار کریں، آپ کے سارے مسائل اللہ انشاءاللہ حل کر دے گا. تو اس کی ممبر شپ کی فیس 100 روپے مہینہ ہے، زیادہ نہیں ہے. اور ہر مہینے ظاہر ہے آپ مل بھی نہیں سکتے، لاک ڈاؤن ہے،
تو اس میں میرا کیا سجیشن ہے کہ آپ اس کو 2 شفٹوں میں آدھی آدھی کر کے بھی دے سکتی ہیں، زیادہ بھی نہیں ہے، اور میرے خیال سے آپ کے لیے تو بالکل بھی زیادہ نہیں، پروردگار آپ اور زیادہ عطا کرے گا۔ آپ 1 درہم راہ خدا میں دیں گی، 1 روپیہ آپ دیں گی، پروردگار اس کو 70 گنا بڑھا کے آپ کو واپس کرے گا۔ آپ جانتی ہیں اللہ کی راہ میں انفاق کرنا، آج ہمارے یہاں الحمدللہ آپ یہ دیکھ رہی ہیں نا کہ ماشاءاللہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہماری لیڈیز بہت آگے آئی ہیں کئی چیزوں میں، اور ابھی آپ کے پاس سے بھی ہمارے پاس بہت سارے ایسے میسیجز آئے ہیں کہ کسی نے کہا کہ اگر آپ کو یہ چیز سحری کے لیے چاہیے تو ہمارے یہاں سے لیں، افطاری کے لیے چاہیے تو ہمارے یہاں سے لیں، کسی نے لباس کا کام شروع کر دیا، فیشن کا، کسی کو ڈریس چاہیے تو ہم سے لیں، یعنی تجارت کے میدان میں آپ آگے بڑھ رہی ہیں، اللہ آپ کو بہت زیادہ ترقی عطا کرے۔ لیکن تجارت کرنا ہے تو اس تجارت کے ساتھ تجارت اللہ سے کیجیے، بہترین آفر ہے، پروردگار عالم نے قرآن پاک میں آفر دی ہے آپ کو، تجارت کریں، اللہ سے تجارت کیجیے۔ کس طرح تجارت کریں اللہ سے؟ آپ دین کے کاموں میں جو بھی پیسہ خرچ کرتی ہیں، پروردگار عالم آپ کو اس پیسے کو 70 گنا کر کے واپس کرنا ہے، آپ اس کی راہ میں خرچ کریں۔ آج لاک ڈاؤن کا وقت ہے، ایسے وقت میں جو ہمیں مدد کرنا ہے تو شیعہ دیکھ کر مدد نہیں کرنا ہے، مسلم دیکھ کے مدد نہیں کرنا، جو ضرورت مند ہے اگر ہمیں خدا نے اصلاح کیا تو ہم ان کی مدد کر سکتی ہیں، اور نہیں تو ہم ان سورسز تک پہنچا سکتے ہیں جن کے ذریعے سے ان کی مدد ہو جائے۔ لہٰذا آپ یہ ممبرشپ کی اپنی فیس اس سال میں آپ 2 بار کر کے بھر سکتی ہیں، 3 بار کر کے بھر سکتی ہیں۔ یہ جو فیس کا پیسہ آپ کے پاس جمع ہوگا، اس فیس کے پیسے میں ایک اور بہت اچھا ایم ہے جو شوبی کے ذہن میں اور اس نے یہ سوچا ہے اور آپ سب مل کر اسے کامیاب کریں گی، وہ کیا ہے؟ آپ تلاوت قرآن کریں گی ماہ رمضان المبارک کے بعد بھی، جب آپ بعد میں تلاوت کریں گی وہ قرآن آپ نعرہ حیدری میں دیتی رہیں گی۔ جب کسی بھی معصوم کی ولادت ہوگی، شہادت ہوگی، آپ جب کسی کی برتھ ڈے ہوتی ہے تو آپ اس کو گفٹ دیتی ہیں، آپ گفٹ لے کر جاتی، بغیر گفٹ کے نہیں جاتی، تو معصوم کو کیا گفٹ دیں گے؟ ان کو ہمارے دنیا والے گفٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ ان کو قرآن ہدیہ کریں گے، جو قرآن آپ کے پڑھے ہوئے رکھے ہوں گے وہ قرآن ہر معصوم کی ولادت یا شہادت پر ہدیہ کیے جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی طرف سے اور مومنین کی طرف سے یہ گفٹ ہوگا ان کے لیے۔ تلاوت قرآن ماہ رمضان کے بعد روکیے گا نہیں، اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہوگا، بہت سے لوگوں کے سال بھر تک قرآن پاک رکھا رہتا ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، سال بھر کے بعد قرآن کی گرد جھاڑی جاتی، ماہ رمضان میں قرآن پڑھے جاتے، نہیں، ہم جناب سیدہ سے محبت کرتے، کنیزانی جناب سیدہ ہیں، ہم ہر روز پاؤ پارا پڑھیے، نصف پارا پڑھیے، زیادہ نہیں پڑھ سکتے مت پڑھیے، 1 پارا جتنا پڑھ سکتے اتنا پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے؟ آپ کا 4 دن میں 5 دن جب یہ پورا ہو جائے آپ نعرہ حیدری گروپ میں بتا دیجیے ہمارا 1 پارا ہو چکا ہے، اور وہ شبی اپنے پاس نوٹ کر لیں گی۔ اس طرح سے آپ قرآن پڑھتے رہیں، لیکن کنٹینیو یہ تلاوت اب رکنا نہیں چاہیے امام کے آنے تک، اور امام کا ظہور ہم دعا کرنے یا اللہ جلد سے جلد امام کا ظہور ہو جائے، اس سال کی عید ہمیں خدا ہمارے امام کے ساتھ منانا نصیب کرے۔ تو یہ 2 چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی، پہلی یہ کہ آپ ممبرشپ کی فیس یاد کر کے، نہ بھی آپ سے کوئی مانگے، نہ بھی کوئی کہ آپ خود دیں، تاکہ اس سے اس مشن کو آگے بڑھایا جا سکے، اور جو بھی ضرورت پڑے وہ اسی میں سے اس کے خرچ ادا کیے جا سکیں، اور دوسرے اللہ سے تجارت کریں اور تلاوت قرآن پاک کرتے رہیں۔ تیسری ایک چیز اور ہمیں آپ کے سامنے رکھنا تھی، شاید ہم بعد میں بھول جاتے، اس لیے پہلے کہہ دیں، میں نے پہلے سوچا تھا بعد میں کہیں گے، لیکن تیسری چیز، اگر آپ میں سے کوئی قرآن کو ہدیہ کرنا چاہتا ہے، پہلے میں یہ واضح کروں، دیکھیے قرآن کی اجرت لینا حرام ہے، غسل، مردے کو غسل دینا، اس کی اجرت لینا اور قرآن کی اجرت لینا حرام ہے، لیکن اجرت الگ ہے، ہدیہ الگ ہے، اجرت مت دیں، آپ اجرت دے بھی نہیں سکتی ہیں، آپ قرآن کے ایک لفظ کی، اس قرآن پاک کے ایک ایک لفظ میں، ایک ایک نقطے میں بڑی طاقت ہے، اللہ کا کلام ہے، آپ اس کی اجرت نہیں دے سکتے اور کوئی اس کی اجرت نہیں لے سکتا، ہدیہ دے سکتی ہیں، ہدیہ اہل بیت نے دیا بھی اور لیا بھی۔ تو آپ اگر قرآن پڑھانا چاہیں اپنے مرحومین کے لیے یا کسی بھی لیے، اپنی کسی حاجت کے زیر نظر آپ نیت کر لیں کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا تو میں ایک قرآن پڑھاؤں گی، یہ بھی بہترین طریقہ ہے قرآن کو آگے بڑھانے کا۔ اور قرآن پڑھنے والے جو ضرورت مند ہیں لیکن وہ اتنے شریف اور غیرت دار ہیں کہ ہاتھ نہیں پھیلاتے، لیکن وہ تلاوت قرآن کرتے ہیں، آپ ان سے قرآن پڑھائیں اور پڑھا کر آپ ان کو اس کا ہدیہ دیں، ہدیہ اپنے ظرف کے مطابق دیں جیسی آپ کی حیثیت ہے۔ پھر میں کہوں گی، شبنم آپا کی زبان آپ جانتی ہیں کیسی ہے، آپ ابھی بیوٹی پارلر میں جائیں گی، ابھی تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اس بار شاید نہ جا سکیں،
دوسرے جو طریقے ہوں گے انشاءاللہ اس کے ذریعے کریں گے. تو ایک اگر آپ بال بھی کلر کراتی ہیں نا تو اس میں بھی 3,000 سے کم نہیں جاتا. 2,000 3,000 دے کے خالی بال کلر کراتے ہیں, مہنگی سے مہنگی چیزیں خریدتے ہیں. لیکن جب قرآن کا ہدیہ دینے کی بات آتی تو کہتے ہیں 500 بہت ہے. قرآن کا ہدیہ کتنا دیں گے؟ 300 بہت ہے, 500 بہت ہے. تھنکنگ چینج کیجیے. تجارت اللہ سے کرنا, اس کے نام پہ زیادہ سے زیادہ کریں تاکہ کسی کی مدد ہو سکے. اور بس آخر میں اس کو ختم کرتے ہوئے صرف اتنا اور عرض کروں گی, عید آ رہی ہے, ضروری نہیں کہ ہر سال ہم عید میں شاپنگ ہی کریں. ایسے عالم میں جبکہ دشمن کی نگاہیں ہم پر لگی ہیں, وہ ہمیں بدنام کرنا چاہ رہا ہے, وہ ہم کو دہشت گرد مشہور کرنا چاہ رہا ہے. اس کی سازش ہے کہ دنیا کے سارے مسلمانوں کو دہشت گرد بنا دیا جائے. آپ اگر لاک ڈاؤن کھلتا ہے عید سے پہلے, آپ ضرور مارکیٹ جائیں گی, آپ بھیڑ لگائیں گی, آپ وہاں سے خریداری کریں گی. اور آپ کو پتہ ہے ہمارا یہ میڈیا جو ہمیں دہشت گرد بنانا چاہ رہا ہے, یہ آپ کی وہی تصویریں وائرل کر کے ڈالے گا اور کہے گا دیکھو مسلمانوں نے کیسی گردی کی. دیکھو آج جن کی وجہ سے کورونا پھیل رہا ہے, ہمیں کسی کی جان سے کھیلنے کا حق نہیں ہے. اور سب سے آخری بات ہماری, کل یوم القدس ہے. کل یوم القدس ہے, یعنی وہ قبلہ اول جو ہمارا ہے, اس قبلہ اول کو ہمیں بچانا ہے اسرائیل کے نجس ہاتھوں سے. چھوٹے چھوٹے بچے مارے جا رہے ہیں, وہاں مسلمانوں کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہے. جو ہمارے یہاں یہ چلا تھا پروگرام NRC وغیرہ, یہ وہیں سے دیکھ کر آئے تھے تو چلا تھا. وہاں کے جو رہنے والے مسلمان تھے ان کو گھر سے بے گھر کر دیا گیا. ان کو بے گھر کر کے ان کی جگہ پہ یہودیوں نے قبضہ کیا. آج وہاں پہ یہودی, لیکن ان کو جس جگہ رکھا گیا اور جس جگہ پہ ان کو اجازت دی کہ آپ یہاں رہ سکتے ہیں, اب اس جگہ پہ بھی گورنمنٹ قبضہ کرنا چاہ رہی ہے. ان کے بچوں کو ختم کیا جا رہا ہے, ان پہ ظلم کیے جا رہے ہیں, مظالم کیے جا رہے ہیں, بیت المقدس کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. لہٰذا میڈیا کے اوپر آپ اپنا احتجاج کرتی رہیں, باہر نہیں نکلنا ہے, جمع نہیں ہونا ہے, ہم کو جوش میں کوئی کام نہیں کرنا ہے. جو ہمارے مراجع نے کہا اس پہ عمل کرنا ہے. اللہ ہم کو صحیح طریقے سے قرآن کو پڑھنے کی, قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کا سب سے بڑا میسج کیا, لعنت اللہ علی قوم الظالمین, نہ ظلم کرو نہ ظالم کا ساتھ دو. ہم کبھی کسی دور میں, ہماری سب سے بڑی جو خطا ہے نا دنیا کی نظر میں, وہ یہی ہے کہ ہم کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیتے, نہ ہم ظلم کرتے ہیں نہ ظالم کا ساتھ دیتے. ہمیشہ ہر دور میں ہم مظلوم کے حامی رہے ہیں. اور وآخر دعوانا الحمد. اور آپ لوگ قرآن لے کر بیٹھے ہیں, اس لیے ہم سورہ انا انزلنا سے آغاز کرتے ہیں. آپ سب سے پہلے سورہ انا انزلنا نکال لیجئے, آپ کے پاس ہے قرآن پاک میں. ہاں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف الشہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. تلاوت قرآن پاک کا آپ نے آغاز کر دیا. ہمیں ختم قرآن کرنا ہے, اور ختم قرآن کرنے سے پہلے ہم ایک دعا پڑھتے ہیں. آپ اس دعا کو جانتی ہیں, لیکن میں اس لیے پڑھوں گی تاکہ آپ نے اتنے دن جو تلاوت کی ہے نا, اور ابھی عید بھی آ رہی ہے, ہمارے یہاں بہت سی بہنوں کے دل میں یہ خیال ہوا کہ اللہ, اس بار تو لاک ڈاؤن چل رہا ہے, ہم عید کی تیاری کیسے کریں. ہم بیوٹی پارلرس نہیں جا سکتے, ہم میک اپ نہیں کر سکتے, ہم فیشن نہیں کر سکتے. آئیے دیکھیں قرآن کے فائدے کیا ہیں. تلاوت قرآن سے پہلے جو ہم دعا پڑھتے ہیں وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم بالحق انزلتہ وبالحق نزل, اللہم عظم رغبتی فیہ واجعلہ نورا لبصری وشفاء لصدری وذہابا لہمی وحزنی. اللہم زین بہ لسانی وجمل بہ وجہی وقوی بہ جسدی وارزقنی حق تلاوتہ اللہ طاعتک اناء اللیل واطراف النہار واحشرنی مع النبی محمد وآلہ اخیار الابرار علیہم السلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. آپ نے کیا کہا وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. خدایا تو نے اسے حق کے ساتھ نازل کیا ہے, اور یہ حق کے ساتھ نازل بھی ہوا ہے. خدایا اس میں ہماری رغبت کو زیادہ کر دے. آپ آمین کہتی رہیں اپنی اپنی جگہ پہ. جو لوگ دیکھ رہے ہیں ناظرین, ہر دعا پہ آمین کہتی رہیے. خدایا اس میں ہماری رغبت کو زیادہ کر دے, اور اس سے ہماری بصارت کے لیے, ہماری آنکھوں کے لیے نور,
ہمارے سینے کے لیے شفا، ہمارے ہم و غم اور رنج کے زوال کا ذریعہ بنا دے. آپ کے جو بھی مسئلے جو بھی حاجتیں ہیں اللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور فرمائے. اس قرآن کے سچے میں خدایا اس قرآن کے ذریعے میری زبان کو آراستہ کر دے، الہی چہرے کو جمیل بنا دے. اب الہی دیکھیں قرآن پڑھنے سے چہرے کو نور ملتا ہے، اٹریکٹیو ہو جاتا ہے آپ کا چہرہ، بڑا اٹریکشن آ جاتا ہے آپ کے چہرے میں. آپ کو کسی بیوٹی پارلر میں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر آپ قرآن کی عادی ہو جائیں نا، اللہ آپ کے چہرے کو ایسا نور عطا کرے گا کہ خود سے دل کھینچے گا. دیکھیے آپ ہماری زبان پہ روزی کے عالم میں بھی اکثر وہ باتیں آتی ہیں جو نہیں آنا چاہیے. پروردگار ہماری زبان کو قرآن سے آراستہ کر دے اور ہمارے جسم کو قوت عطا فرما. آمین. توفیق دے کہ ہم شب و روز کے اوقات میں تیری اطاعت کے ساتھ اس کی تلاوت کرتے رہیں. الہی آمین. رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم اور ان کے پسندیدہ آل اطہار کے ساتھ محشور فرما. الہی اللہم آمین. صدق اللہ العلی العظیم وصدق وبلغ رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. صلوات اللہم صلی علی علی محمد وآل محمد. آپ نے ننزلنا سے آغاز کر دیا ہے کیونکہ وقت کم ہے. ہم زیادہ سورے نہیں پڑھیں گے، چھوٹے چھوٹے چند سوروں کی تلاوت کریں گے اور ختم قرآن کریں گے انشاءاللہ. آپ 11 سورے پڑھ سکتی ہیں، آپ 9 سورے پڑھ سکتی ہیں، آپ 7 سورے پڑھ سکتی ہیں، آپ 5 سورے پڑھ سکتی ہیں، آپ کے اوپر ہے. لیکن چند سورے ضرور پڑھیں ختم قرآن سے پہلے. کس طرح سے پڑھنا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں. جو دعا چھوٹی سے ہم ہر سورے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ہم یہ چھوٹی دعا پڑھ رہے ہیں. آپ چاہیں تو اس کی جگہ عید کی شب میں جو تکبیریں پڑھی جاتی ہیں اور عید کے دن جو تکبیریں پڑھی جاتی ہیں، آپ وہ تکبیریں بھی پڑھ سکتی ہیں اس کی جگہ پہ. ٹھیک ہے، ان انزلنا ہم نے ابھی ختم کیا ہے. اس کے بعد ایک چھوٹی سی دعا پڑھتے ہیں، پھر صلوات بھیجیں گے، اس کے بعد ہم دوسرا سورہ انشاءاللہ لیں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر فللہ الحمد علی ما ہدانا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. میں نے وقت کو دیکھتے ہوئے مختصر کر دیا ہے. کچھ سورے جو پڑھنے والے تھے وہ ابھی نہیں پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. کچھ چھوٹے سورے پڑھیں گے اور سورہ یاسین کی تو ہم نے ایک آیت پڑھ دی تھی آپ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل علم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد علی ما ہدانا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد علی ما ہدانا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پندرہ بیس منٹ. سورہ فلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر
فللہ الحمد علی ما ہدانا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آخری سورہ ہے سورہ ناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر فللہ الحمد علی ما ہدانا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم آنس وحشتی فی قبری اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدی ورحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت فعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ اناء اللیل واناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین آمین. اے اللہ میری قبر سے میری وحشت اور پریشانی کو دور فرما. خدایا قرآن عظیم کی برکت اور رحمت سے مجھے نواز دے. قرآن کو ہمارے لیے رہنما اور پیشوا بنا اور ساتھی نور اور سبب ہدایت اور رحمت بنا. الہی اس میں سے جو ہم بھول گئے ہیں ہمیں یاد دلا دے اور اس میں سے جو ہم نہیں جانتے وہ ہم کو سکھا دے اور رات دن ہمیں اس کی تلاوت نصیب فرما اور قیامت کے روز اس کو میرے لیے دلیل بنا. اے سارے عالم کے پرورش کرنے والے آمین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. آپ جانتی ہیں بروز قیامت پروردگار عالم قرآن پاک کو ایک صورت عطا فرمائے گا اور قرآن پاک کو بلایا جائے گا. اس دن اللہ اس قرآن سے سوال کرے گا اور یہ قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کا خود نام لے گا. آپ کی تلاوت کا سب سے بڑا فائدہ کیا؟ جو جتنا زیادہ قرآن سے متمسک ہے، جتنا زیادہ تلاوت کر رہا ہے، قرآن اپنے پڑھنے والوں کو چن چن کے نکالے گا اور کہے گا یا اللہ یہ میری تلاوت کرتا تھا، یہ میری تلاوت کرتا تھا، اس سے بخش دینا، اس سے بخش دینا، اس سے بخش دینا. یعنی بروز محشر قرآن اور اہل بیت دونوں مل کر تلاوت کریں گے، لیکن یاد رکھیں دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں. اگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کسی کو بخش دے اور دوسرا کسی کو ریجیکٹ کر دے. جب تک دونوں سلیکٹ نہیں کریں گے اور دونوں ایک ہی کو سلیکٹ کریں گے، جو قرآن کا ہے وہی اہل بیت کا ہے اور جو اہل بیت کا ہے وہی قرآن پاک کا ہے. لہٰذا دونوں کا حق ادا کرنا بہت ضروری ہے. اور آخر میں ختم قرآن کی دعا پڑھتے ہیں. آپ ختم قرآن کی دعا کے فوراً بعد آپ سورہ فاتحہ شروع کر دیجیے گا پڑھنا، اور سورہ سب سے پہلے آپ 3 مرتبہ انا انزلنا پڑھیے گا. اس دعا کے فوراً بعد مل کے 3 مرتبہ انا انزلنا پڑھ کر اپنے امام کو ہدیہ کرنا ہے ہمیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل جزء من القرآن جزاء. اللہم ارزقنا بالالف الفة وبالباء برکة وبالتاء توبة وبالصاء ثوابا وبالجيم جمالا وبالحاء حکمة وبالخاء خيرا وبالزال دال دليلا وبالزال زكاة وبالراء رحمة وبالزاء زكاة وبالسين سعادة وبالشين شفاء وبالصاد صدقا وبالصاد ضياء وبالطاء تراوة وبالطاء تراوة وبالظاء ظفرا وبالعين علما وبالغين غنى وبالفاء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كرامة وباللام لطفا وبالميم موعظة وبالنون نورا وبالواو وصلة وبالحاء هداية وبالياء يقينا. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وارفعنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا قراءتنا وتجاوز عنا ما كان في تلاوة القرآن من خطأ أو نسيان أو تحريف كلمة عن مواضعها أو تقديم أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعويل على غير ما أنزلته عليه
أو ريب أو شك أو سهو أو سوء إلحان أو تعجيل عند تلاوة القرآن أو كسل أو سرعة أو زيغ لسان أو وقف بغير وقوف أو إدغام بغير مدغم أو إظهار بغير بيان أو مد أو تشديد أو حمزة أو جزم أو إعراب بغير ما كتبه أو قلة رغبة ورهبة عند آيات الرحمة وآيات العذاب فاغفر لنا ربنا واكتبنا مع الشاهدين اللهم نور قلوبنا بالقرآن آمين كثيرا وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من القرآن بالقرآن من النار ونجنا من النار بالقرآن وأدخلنا في الجنة بالقرآن اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا إلهي وفي القبر مونسا إلهي آمين وفي النور وفي الجنة رفيقا إلهي آمين إلهي آمين إلى الخيرات كلها دليلا تبنى على التمام وارزقنا أداء بالقلب واللسان وحب الخير والسعادة والبشارة من الإيمان وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد مظهر لطفه ونور عرشه سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اللهم صل على محمد وعلى محمد إن أنزلناه کی تلاوت کریں آپ لوگ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أنزلناه وفي ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حي سلام مطلع الفجر بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا أنزلناه الله في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حي حتى مطلع الفجر صل على محمد على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم برلها محمد وعلى محمد کا واسطہ پنجتنے پاک کردہ معصوم علیہ السلام کے وسیلے سے ہم اس سورہ کا ہدیہ پیش کرتے ہیں اور 5 قرآن پاک کا ہدیہ پیش کرتے ہیں اپنے وقت امام حضرت حجت ابن حسن عسکری علیہ السلام کی خدمت میں مولا سے ان قرآن پاک کے ہدیے کو قبول فرمائے نعرہ حیدری کی طرف سے شوبی اور تمام اراکین نعرہ حیدری جنہوں نے بھی تلاوت قرآن پاک کی ہے ان سب کی طرف سے اس ہدیے کو قبول فرمائے مولا نہیں کہ آپ کی خدمت میں ہدیہ پیش کریں لیکن مولا آپ بڑے مہربان ہیں بڑے شفیق ہیں آپ ہمارے حالات سے واقف ہیں لہٰذا آپ کی خدمت میں یہ ہدیہ پیش ہے ایک سورہ فاتحہ پڑھیں انا انزلنا کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحيم مالك يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد اللہ الصمد لم لم يلد یلد ولم ولم لم یکن يكن له كفوا أحد بسم بسم اللہ الله الرحمن الرحيم قل قل هو الله احد اللہ الصمد لم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد أحد بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن من كل امر سلام حتى مطلع الفجر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم
इन सूरों का हदिया पेश करते हैं कुरान पाक के हदिये के साथ साथ पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में और 13 मासूमीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में परवरदिगार आलम ये कुरान पैगम्बर अकरम और तमाम हमारे आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में हदिया करते हैं, कबूल फरमाएं। और एक कुरान पाक का हदिया हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करते हैं। हम एक फातिहा के साथ कई मासूमों को और कई लोगों को लेंगे। आप सूरह फातिहा पढ़ें ताकि वक्त के अंदर हमारा प्रोग्राम खत्म हो सके, ठीक है। तो कुरान पाक का हदिया इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश करते हैं परवरदिगार सूरह फातिहा के साथ। एक कुरान पाक का हदिया पेश करते हैं जनाब अबुल फजल अब्बास अलमदार की खिदमत में। अल्लाह इसको भी कबूल फरमा लेना। हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ तमाम शहदान करबला असरानी करबला की खिदमत में पेश करते हैं। एक कुरान पाक का हदिया जितने भी शहजादे आले रसूल के घराने के हैं, जनाब अली अकबर, जनाब कासिम, जनाब अली असगर वगैरह, परवरदिगार आलम उनको भी कुरान पाक का हदिया पेश करते हैं। अल्लाह इस हदिये को कबूल फरमा लेना। एक सूरह फातिहा की तिलावत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह। पढ़ रही होंगी आप लोग, मुकम्मल कर लें, हम धीरे पढ़ते हैं। غير المغضوب عليهم ولا الضالين हम पढ़ेंगे गैर मग़ज़ूब अलैहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद। हम इसको हदिया करते हैं जब तक आप एक सूरह फातिहा की तिलावत और कर लें। जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं एक सूरह फातिहा पढ़ें। بسم الله सूरह फातिहा पढ़ा गया। हम इसको مالك يوم الدين परवरदिगार जनाब आदम से लेके आखिरी नबी तक जितने भी अंबिया गुजरे 1,24,000 तमाम अंबिया करम और उनके जो खानवादे गुजर गए हैं, उनके जो आबा व अजदाद थे, जो नेक जितने थे उसमें से, जो उनकी आल औलाद जो भी थी, जितने भी नेक थे उसमें से थे, उनकी खिदमत में तमाम अंबिया कराम के घराने और उनकी उम्महात और उनके घर की जो खवातीन थी, उन सब की खिदमत में का सवाब उन्हें पहुंचे जो हमने तिलावत की है। और ये जो सूरह फातिहा की तिलावत कर रहे हैं, एक कुरान पाक का हदिया और एक सूरह फातिहा ये जो पढ़ा गया इसका शुहदाए बद्र हुनैन और कब्रिस्तान हुजून में जो भी दफन है, जन्नतुल मुअल्ला में जो दफन है, जो सरजमीन करबला पे है, नजफ में, सामर्रा में है, ईरान में है, इराक में है, सीरिया में है, पाकिस्तान में, इंडिया में, रुए ज़मीन में जहाँ जहाँ भी जो लोग दफन है, परवरदिगार आलम इन तमाम मरहुमीन के लिए पेश करते हैं और उनको इसका सवाब पहुँचे, उनकी परवरदिगार मग़फ़िरत फरमा लेना और उनके गुनाहों को मुआफ़ कर देना। आपको 3 सूरह फातिहा पढ़ना है अभी। एक सूरह फातिहा की आप तिलावत करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु इन्नल्लाहा व मलाइकतहु सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून अर्रहमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल। ये सूरह फातिहा की हमने तिलावत की। सूरह फातिहा का हदिया और एक कुरान पाक का हदिया हम पेश करते हैं तमाम उम्महात बनी हाशिम को और तमाम उम्महात आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की खिदमत में। आपको 2 सूरह फातिहा और पढ़ना है। जनाब सलमा, जनाब फातिमा, जनाब आमिना, जनाब फातिमा बिनते असद, जनाब खदीजा, जनाब शहजादी कौनैन और फिर हसनैन की वालिदा तो जनाब सैयदा हैं परवरदिगार, जनाब शहर बानो, जनाब फातिमा बिनते हसन, जनाब उम्मे फरवा बिनते कासिम इब्ने अबू बकर और जनाब हमीदा खातून, जनाब खैजरान खातून जिनके नजमा और तुक्तम भी कहते हैं, सबीका खातून, जनाब समाना मगरबिया, हुदैसा खातून, जनाब नरजिस खातून, तमाम आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की जो वालिदा हैं उनको हम पेश करते हैं परवरदिगार इसका सवाब उनको पहुँचे। अल्लाह ने उन्हें शरफ अता किया कि वो जो है आइम्मा मासूमीन अलैहिस्सलाम की वालिदा भी बनी और ज़ौजा भी बनी। और हम सूरह फातिहा के साथ एक कुरान पाक का हदिया पेश करते हैं नाएबीन इमाम। इस चीज़ को एक बार हम आपके सामने वाज़ेह करना चाहेंगे। बहुत से लोगों के सामने हदिया पेश करते करते कि ऐसा लगता है बस हमारे लिए पंजतन पाक 14 मासूम है, बस हो गया, अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है।
بس امام زمانہ ہم ان کو پکاریں گے. اس کے بعد ہمیں کسی کی ضرورت نہیں, کسی مرجع کی ضرورت نہیں, کسی عالم کی ضرورت نہیں. میری بہنوں, بہت بڑی غلط فہمی ہے جس میں آپ کو مبتلا کیا جا رہا ہے, آپ کی اولادوں کو مبتلا کیا جا رہا ہے. ہوشیار ہو جائیے, بہت بڑی سازش ہے یہ کہنا کہ امام زمانہ کے بعد کسی کو نہیں پکاریں گے. اگر واقعی آپ امام سے محبت کرتی ہیں, اگر واقعی آپ کو اہل بیت سے محبت ہے, تو امام جس سے کہہ رہے ہیں اس سے تو آپ کو ربط رکھنا ہی پڑے گا. محبت فقط زبان سے ان کو پکارنا نہیں ہے, ان کو بار بار خالی آواز دینے سے محبت ظاہر نہیں ہوتی ہے. آپ دل میں کہیں ہم امام کے چاہنے والے نہیں, آپ امام کی کتنا مانتی ہیں دیکھنا ہی. اگر امام کی مانتی ہیں تو امام, آج آپ غیبت کبریٰ میں رہ رہی ہیں. غیبت صغریٰ سے پہلے جب امام غیبت صغریٰ میں گئے ہیں تو آپ نے غیبت صغریٰ میں جانے سے پہلے اپنے شیعوں تک ایک میسج پہنچایا, اور وہ میسج یہ تھا کہ دیکھو ہم غیبت صغریٰ میں جا رہے ہیں لیکن تم لاوارث نہیں ہو, تم کو ہم اکیلا چھوڑ کر نہیں جا رہے, بلکہ جب ہم غیبت صغریٰ میں جائیں گے تو ہمارے پیچھے جب بھی تمہیں کوئی ضرورت پڑے تم ابو عمر عثمان بن سعید عسکری اسدی امروی کی طرف رجوع کرنا, تم ان سے ملنا, یہ تمہارے میسج ہم تک پہنچائیں گے. یا ابھی خمس کا پیسہ کس کو دو گے, امام نہیں رہیں گے سامنے تو تم ان کو دینا, یہ ہم تک پہنچائیں گے. یہ جو ہم مجتہدین کو مانتے ہیں, علماء کو مانتے ہیں, کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ امام نے کہا, ہمیں حکم دیا امام نے. امام ہم کو لاوارث چھوڑ کر نہیں گئے. آپ کہیں اگر چلی جائیں, آپ کو 10 دن کے لیے جانا پڑ جائے, آپ اپنے بچوں کو اکیلا لاوارث چھوڑ کے نہیں جاتی. آپ کسی بڑے سے, کسی جس سے آپ بہت زیادہ فری ہو, جو آپ کو بہت دل سے قریب ہے, کہتے ہیں ذرا میرے گھر کا خیال رکھیے گا, میرے بچوں کا خیال رکھیے گا. امام غیبت میں چلے گئے اور ہم کو لاوارث چھوڑ گئے؟ نہیں. اور ہم اتنے اچھے بھی نہیں کہ ہم ڈائریکٹ امام سے ملاقات کر لیں, اتنے تو اچھے اعمال نہیں ہیں ہمارے. تو بیچ میں کوئی تو چاہیے, ہمارے اور امام کے بیچ میں بھی ہم کو کوئی رابطہ چاہیے. وہ رابطہ ہیں یہ 4 نائبین, یاد رکھیں. پہلے ابو عمر عثمان بن سعید عسکری اسدی, یہ بنی اسد کے قبیلے سے اسدی امروی ہیں. ان کے بعد ہیں ابو جعفر محمد عثمان بن سعید. تیسرے ہیں ابو القاسم حسین روح نوبختی. ہمارے یہاں ایک چیز آپ کو بتانا ضروری سمجھتی ہوں, آپ عریضے ہر سال ڈالتی, اللہ آپ کو امام کی خدمت میں خط بھیجنا نصیب کرے, عریضے بھیجنا نصیب کرے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم نے عریضہ لکھا, لکھ کے عطر وغیرہ لگایا اور آٹے کی گولی میں لپیٹا اور جا کے اپنے ہاتھ سے سمندر میں ڈال دیا. جی نہیں, ایسا نہیں ہے کہ امام کے پاس کوئی خط پہنچانے والا نہیں. آپ کے وطن سے جب آپ کے پاس خط آتا ہے تو پوسٹ مین لا کے دیتا ہے, آپ کے پاس پوسٹ مین ہوتا ہے, ای میل کے ذریعے آتا ہے, کوئی نہ کوئی بیچ میں سورس ضرور ہوتا ہے, تب آپ کو ان کا میسج ملتا ہے. موبائل کے ذریعے آپ کو میسج مل رہے ہیں جو لوگ دور ہیں. آج آپ زوم کے ذریعے جڑی ہوئی ہیں یہاں کے اوپر, ہمارے اور آپ کے درمیان, آپ اپنے گھر میں, ہم اپنے گھر میں, لیکن ہمارے آپ کے درمیان زوم وسیلہ بن گیا. تو امام تک ڈائریکٹ پہنچ جائیں گے؟ اتنے اچھے اعمال ہیں؟ نہیں. تو امام تک پہنچنے کے لیے کون وسیلہ بنے گا؟ یہ 4 نائبین. اور جب آپ عریضہ ڈالتی ہیں نا, تو عریضہ ڈالنے سے پہلے ایک چھوٹی سی دعا ہوتی ہے, وہ دعا ہم پڑھتے ہیں. اس دعا میں حسین بن روح کو پکار کے کہتے ہیں, حسین بن روح ہمارا یہ خط امام کی خدمت میں آپ پہنچا دیجیے گا, تو پہنچا دیتے ہیں. یا اگر ان کو نہ پکاریں تو کسی اور دوسرے نائب کو پکاریں. پھر چوتھے ابو الحسن علی بن محمد سمری. اللہ ان 4 نائبین کو ہم ایک قرآن کا ہدیہ پیش کرتے ہیں اور اس سورہ فاتحہ کا ثواب پیش کرتے ہیں. ان کے نام یاد رکھیے گا, اپنے پاس نوٹ کر لیجیے گا ہو سکے تو, اور نہیں تو اگر ہوا تو ہم شوبی کے پاس یہ نام بھیج دیں گے اگر آپ نے کہا, آپ کو ضرورت ہوئی تو, ورنہ بہت سے لوگوں کے پاس تو ہوتا ہے, انہیں معلوم رہتا ہے. اب جب یہ 4 چلے گئے, اس کے بعد امام نے ایک اور میسج دیا, اور وہ میسج یہ تھا کہ اب آج سے یہ نیابت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے, اب ہمارا کوئی ایسا نائب نہیں ہے, لہٰذا اب جو مجتہدین نظام اب ان کے ذریعے سے پیغام ملیں گے. آج جو ہمارے مراجع کرام ہیں جن کے پاس ہم رجوع کر رہے ہیں اپنی مشکلوں میں, تو اس لیے ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. امام کا حکم ہے اپنے علماء کی بات مانیں. آپ کو پتہ ہے ایک عبادت گزار جب مر جاتا ہے نا تو شیطان کو بڑا دکھ ہوتا ہے, وہ بہت روتا ہے, لیکن جب ایک عالم مر جاتا ہے تو اس کی موت 1000 عبادت گزاروں کے برابر ہوتی ہے. ایک عالم کی موت 1000 عابدوں کی موت کے برابر ہے. شیطان بہت زیادہ خوش ہوتا ہے جب کوئی عالم مر جاتا ہے, کہتا ہے بس اچھا ہوا, اب دوسروں کو اچھی بات بتانے والا ایک چلا گیا, کم ہو گیا. آپ سمجھی, عبادت گزار مرتا ہے شیطان کو اتنا دکھ نہیں ہوتا, عالم اتنی خوشی نہیں ہوتی, لیکن عالم مر جائے تو بہت خوشی ہوتی ہے. لہٰذا ایک سورہ فاتحہ آپ نے پڑھ لی ہوگا اب تک, آپ کا یہ سورہ فاتحہ اور ایک قرآن پاک کا ہدیہ ہم پیش کرتے ہیں تمام مراجع کرام, نائبین امام, مجتہدین نظام, علماء کرام, ذاکرین و ذاکرات جو گزر گئے ہیں, جو علماء گزر گئے, مولانا ذوالشان حیدر جوادی صاحب, مولانا احسان حیدر جوادی صاحب, اور مولانا محمد باقر صاحب باقری 84,
اور مولانا अतहर साहब, अशफाक साहब, उनके भाई, इनके अलावा भी जितने भी गुजर गए उलमाए कराम और जाकिरीन और जाकिरात और आलिम उलमा और आलिमात, नोहा खान, मरसिया खान और जो भी हमारे मर्द या औरत जिसमें भी जो भी गुजर गए उन तमाम की खिदमत में हम पेश करते हैं। अल्लाह इसका सवाब इन सब की अरवाह को पहुँचे। 19 कुरान पाक थे आपके, 19 कुरान पाक, 19 में से 11 कुरान बट गए, 5 इमाम को दिए हैं, बाकी इन लोगों के नामों पे दिए। जितने कुरान बचे हैं एक सूरह फातिहा ये हम मिलकर पढ़ते हैं साथ में, और कुरान और आप लोग अपने मरहुमीन के नाम लेकर बैठिए। मैं पहले से मैसेज दिलवाया था शुरू से कि अपने मरहुमीन के नाम आप लेकर बैठेंगे या आप दिल में नियत कर लीजिएगा। जितने भी नारे हैदरी के अरकान हैं जो भी इससे जुड़े हैं वो सब आपके तमाम के मरहुमीन, ठीक है। उनके लिए हम ये आखिरी सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं। और एक चीज और, मुमकिन है किसी को ख्याल आए कि लॉकडाउन नहीं होता और ये प्रोग्राम हो रहा होता तो आज गिफ्ट बट रहे होते, कुरान पढ़ने वालों को गिफ्ट दिए जाते है ना, तबरुक दिया जाता, ऐसा होता है। लेकिन अभी लॉकडाउन है, क्या कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र, हम दर अहले बैत से मुतमस्सिक हैं, हम अहले बैत के चाहने वाले, जिस दर से कभी कोई साइल खाली हाथ नहीं जाता है। अगर उनके दर से कोई साइल खाली हाथ नहीं जाता तो आप खत्म कुरान से खाली हाथ कैसे जा सकती हैं। आपको इस साल दुनिया का गिफ्ट नहीं मिल पाएगा, अफसोस। हम भी माजरत चाहते हैं शूबी की तरफ से, और शूबी और पूरे जितने अरकान हैं, हम आपको दुनिया वाला गिफ्ट नहीं दे सकते। खाने पीने की चीज आप कितने दिन खाएंगे। अगर आपको कोई लिबास अच्छा सा ड्रेस मिल जाता बहुत खुश होती, कितने दिन पहनेंगी। लेकिन हम जितनों ने कुरान पढ़ा है और जितने भी नारे हैदरी के अरकान हैं और शुभी समेत, और शुभी की वालिदा को परवरदिगार आलम सेहत अता फरमाए, आपके घरों में जो बीमार है अल्लाह उन्हें, अभी हम दुआएं कराएंगे इंशाल्लाह। तो आप सब के लिए, हर एक के लिए अलग अलग परवरदिगार आलम, वहाँ पे कमी नहीं है। हमें एक एक अलग अलग पढ़ना नहीं है, जीरोक्स समझ लीजिए, एक की जीरोक्स कॉपी होती जाती। 5 मरतबा मिलकर सलवात पढ़ें, और ये सलवात हमारे लिए तबरुक भी है और हमारे लिए गिफ्ट भी है। तमाम कुरान पढ़ने वालों के लिए एक साथ मिलकर आइए पढ़ते हैं सलवात हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बरेला ये सलवात हमने तमाम कुरान पढ़ने वालों की तरफ से उनके लिए पढ़ी है जिन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो भी, जो नहीं आ सके वो भी, और खासकर नारे हैदरी की जितने भी अरकान हैं उन सब के लिए। आप जानती हैं एक सलवात पे 100 हाजतें पूरी होती है ना। हमने आपको 5-5 सलवातों के तोहफे दिए हैं, यानी 500 हाजतें आपकी दुनिया आखिरत की पूरी करा सकती हैं आप इन सलवातों के जरिए से। ये आज का शूबी की तरफ से और जितने भी यहाँ पे कराने वाले हैं इनकी तरफ से आपके लिए ये हदिया है, ये तोहफा है। एक सूरह फातिहा पढ़ ले साथ में मिलकर, और उसके बाद हम ये खत्म करते हैं दुआ करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु यस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। बरेला ये जो हमने सूरह फातिहा की तिलावत की है, परवरदिगार इसका हदिया पेश करते हैं पंजतन पाक इमाम मासूम अलैहिस्सलाम की खिदमत में, अपने वक्त इमाम की खिदमत में हदिया पेश करते हैं। ऐ मेरे माबूद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीदान करबला सिराने करबला की खिदमत में हम इन सूरों का हदिया पेश करते हैं, कबूल फरमा लेना। और परवरदिगार इसके सदक़े में जितनों ने भी तिलावत कुरान पाक यहाँ पे की है, जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, और अल्लाह जो भी हमारी ज़ाकिरात हैं इस नारे हैदरी में, और जो हमारी एडमिन है शूबी हैं, इनके भी जो मरहुमीन हैं परवरदिगार इनके और आप सबके, जो भी मैके ससुराल के, ननियाल के, ददियाल के, जितने भी मरहुमीन अब तक दुनिया से गुजर चुके हैं,
اور ہمارے جو مرحومین ہیں اور ان تمام مرحومین کے لیے، اور اس کے علاوہ جو قرآن بچے ہیں وہ سارے کے سارے قرآن ہم اس کا ثواب بھی ان کے لیے پیش کرتے ہیں مرحومین کے لیے، اور جملہ مومنین مومنات جن کے نام نہیں لیے جا سکے ہیں یا جتنے نام یہاں کے اوپر اس میں لکھے ہوئے ہمارے پاس، یہ سارے کے سارے نام، اور جو خاص کر وہ جو کرونا وائرس سے ابھی ختم ہو گئے، ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں، ایسے ہمارے شیعہ بھی ہیں، ایسے بہت سے مومنین مومنات ہیں جو کرونا وائرس سے ختم ہو گئے یا جو ختم ہو رہے ہیں، تو ان کو قبریں نصیب نہیں ہو رہی، ان کو غسل و کفن نہیں ہو پا رہا ہے، اور جس طرح انہیں ڈسپوز کیا جا رہا ہے پروردگار عالم قبروں کے اوپر بھیجتے ہیں، لیکن جب قبریں ہی نہ ہو تو کیا کرے، لہٰذا اللہ ان سوروں کا ثواب ہم ان مرحومین کی ارواح کو بھی بھیجتے ہیں، پروردگار وہ جس حالت میں بھی ان پہ رحم فرمانا، اور ہمارے تمام مرحومین کو نعرہ حیدری کے جو بھی اراکین ہیں ان کے جو آپ نام لے لیجئے سارے مرحومین کے، آپ جس کا نام لینا چاہتی ہیں اپنے دل میں سب کے نام لیجئے، پروردگار ان سب کے قبر کی اور عالم برزخ کی منزلوں کو آسان فرما دینا۔ میری بہنوں کنیزان جناب سیدہ یقیناً مولا علی دنیا میں ہر لمحہ ہر قدم پہ ہمارے مددگار ہیں، ضرور مدد کریں گے مشکل کشائیں، یقیناً وہ قبر میں آئیں گے ہماری مدد کے لیے اگر ہم نے سچے دل سے ان کی اطاعت کی ہے، یقیناً روز محشر آ کے بخشوائیں گے، لیکن مولا نے ارشاد فرمایا میں تم سے برزخ کے لیے ڈرتا ہوں، برزخ کے لیے ڈرتا ہوں، برزخ کا انتظام ہمیں اور آپ کو کرنا ہے، پلیز اپنی برزخ کا انتظام کریں، اس لیے کہ جو دنیا میں ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں نا، جو شیعان علی ہیں، میں ان کی بات کر رہی ہوں، میں کافر کی بات نہیں کر رہی ہوں، نافرمانوں کی نہیں، فرما بردار جو ہیں، جو اہل بیت کے چاہنے والے جو خود کو شیعہ کہتے ہیں، ان سے بھی جو خطائیں ہوتی ہیں گناہ ہوتی ہیں نا، آپ سمجھتی، میں چھوٹی سی اگر آپ کو ایک مثال دوں سمجھانے کے لیے، کہ اگر آپ کو کہیں جانا ہے، مان لیجیے مولا کے پاس جانا ہے، آپ کو کسی اپنے عزیز سے ملنے جانا ہے، آپ گھر سے نکلی جانے کے لیے، راستے میں آپ گر گئی، آپ کے کپڑوں پہ مٹی لگ گئی اور غلاظت لگ گئی، آپ جائیں گے؟ نہیں جائیں گے، آپ واپس گھر آئیں گے، آپ نہائیں گے، دھوئیں گے، اپنا لباس صاف کریں گے، پھر ملنے جائیں گے، آپ بولیں گے نہیں کپڑا گندا ہو گیا، کیسے جائیں گے؟ تو آپ محشر تک جا سکتے ہیں قبر سے، اگر ہمارے اس روح کے اوپر جھوٹ کے داغ ہیں، غیبت کے داغ ہیں، غصہ گرمی ہم بہت زیادہ کر رہے ہیں، ہمارے دلوں میں اپنے بھائی بہنوں کے لیے عداوت ہے، کینہ ہے، بغض ہے، ہمارے دماغ میں کسی کی اچھائی آتی نہیں، ہمارے کے لیے برا سوچ رہے ہیں، غلط سوچ رہے ہیں، یا ہم میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں، خدا انہیں معاف کرے، یعنی ہم کو لگتا ہے صرف ہم صحیح، باقی ساری دنیا غلط۔ اگر ہم کسی کے بارے میں برا سوچتے، اگر ہم قطع رحمی کے مرتکب ہو گئے تو ہم کیسے ان تک پہنچیں گے؟ لہٰذا جب تک ہم اس غلاظت کو دور نہ کریں، یہ غلاظت کیسے دور ہوگی؟ اگر زندگی میں توبہ کر لیں گے تو دور ہو جائے گی، اگر ابھی نیک کام کر لیں اور حقوق العباد ادا کر دیں، حقوق اللہ ادا کر دیں تو بہرحال ہم اس سے بچ سکتے ہیں، لیکن اگر نہ کر پائے اور موت آ گئی تو برزخ میں یہ ہم سے دور کی جائے گی، مگر وہ بہت سخت طریقہ ہوگا، اس لیے کہ وہاں جتنی منزل ہے، یہ میرا موقع نہیں، کبھی موقع ملا انشاءاللہ آپ نے یاد دلایا کوئی مجلس ہوئی لاک ڈاؤن کے بعد تو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے برزخ کا بیان کروں گی، بتاؤں گی کیا ہے برزخ، کتنی منزل ہے، لیکن ہر منزل پہ ہم کو وہاں صاف کیا جائے گا، اگر ہم نے اولاد کی نافرمانی، اگر ہم نے والدین کا دل دکھایا اور ان کو ناراض کیا ہے اور ان کی بے احترامی کی تو ہم روک لیے جائیں گے اس مقام پہ جہاں پہ والدین کے بارے میں سوال کریں گے، اگر ہم نے اپنی اولاد کا قضا نہیں کیا تو اس منزل پہ روک لیے جائیں گے جہاں کے پر ہم نے اولاد کا اپنی ادا کیا، قدم قدم پہ روک کے پہلے ہماری صفائی کریں گے، آج تو بڑا اچھا ہے، مثال دینا بڑا آسان ہے نا، سینیٹائز کیا جائے گا، آج آپ دیکھیے کورونا کے ڈر سے بار بار ہاتھ دھوئیے، بار بار اپنے آپ کو سینیٹائز کیجیے، یہ کیجیے وہ کیجیے، تو محشر میں ایسے ہی چلے جائیں گے نا گناہوں سے، نہیں ایسا نہیں ہوگا میری بہنوں، اس لیے ضروری ہے کہ عالم برزخ کی تیاری کریں، پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمانا، ان پر برزخ کا سفر آسان فرما دے، اے میرے معبود محمد اور آل محمد کے واسطے ابھی ہمارے پاس مہلت ہے، ہم زندہ ہیں، یا اللہ ہمیں حق سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اہل بیت سے محبت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار ہم میں سے جو پریشان ان کی پریشانیاں دور فرما دے، یا اللہ جو مقروض ہیں، جن کے اوپر بینک کے لون ہے، جن کے اوپر کسی بھی طرح کا لون ہے، کوئی قرض ہے، پروردگار اس ماہ رمضان مبارک کے ختم ہونے سے پہلے پہلے میں سے خوشخبری نصیب فرما، وہ سارے قرض ہم سے ادا ہو جائیں، اے میرے معبود جو ناقد خدا ہیں، جو کنوارے ہیں، انہیں بہترین متقی پرہیزگار کفو عطا فرما، جو دنیا اور آخرت میں ان کے ساتھی ہوں، ایسی کفو عطا فرما کہ جو ان کی آخرت بنانے میں ان کے کام آئے، اے پروردگار جو عبادت میں بہترین مددگار ہوں، جیسے کہ ہمارے نبی نے پوچھا تھا بیٹی تم نے علی کو کیسا پایا، علی سے پوچھا علی تم نے فاطمہ کو کیسا پایا شادی کے دوسرے دن جا کر، دونوں نے ایک ہی جواب دیا کہ بابا عبادت پروردگار میں بہترین مددگار،
یا اللہ ہمیں بھی ایسے جوڑے نصیب فرما, ہمارے بچوں کو ایسے جوڑے نصیب فرما جو عبادت پروردگار میں بہترین مددگار بن سکے. اے پروردگار جو بیمار ہے میرے مالک, کورونا سے, وائرس سے جو متاثر ہو کے بیمار ہیں, جو کسی اور بیماری میں مبتلا ہیں, اے اللہ ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں, جو اسپتالوں میں ہیں, جو آئی سی یو میں ہیں, جو کوما میں ہیں, پروردگار ہمارے تمام بیماروں کو اس قرآن پاک کے صدقے میں, اہل بیت کے صدقے میں مکمل صحت کاملہ اور عاجلہ نصیب فرما. جو ہمارے گھروں میں بیمار ہیں ان کو, ان کے بچوں کو, ان کے اولادوں کو, ان کے والدین کو, ان کے بزرگوں کو صحت کاملہ عطا فرما. اے میرے مالک, محمد اور آل محمد علیہ السلام کا واسطہ دے کر تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے, ہم کو زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اے پروردگار تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کرتے میرے معبود, ہماری ساری دعاؤں کا محصل ایک ہی ہے میرے اللہ. آج جو حالات ہیں ہم سارے کے سارے لاک ڈاؤن ہے, پوری دنیا رک چکی ہے. اے پروردگار اس دنیا کے وارث کو ظہور کی اجازت عطا فرما. ہمارے بہت گناہ ہو گئے, بہت خطا ہو. اے اللہ اب تو امام کو اجازت عطا فرما, پردے غیب ہٹا کے ظاہر ہونے کی اجازت. یا اللہ کب تک لاک ڈاؤن میں اکیلے تڑپتے رہے, کب تک پریشان ہوتے رہے. کل یوم القدس سے پروردگار اسرائیل کو اس کے ناپاک ارادوں میں ناکام فرما دے. پروردگار فلسطینیوں کی مدد فرما. اے اللہ دنیا کے مظلوموں کی مدد فرما. اے اللہ ہم سب کی مدد فرما. اے پروردگار تجھے واسطہ محمد اور آل محمد کے بس دعا اپنے آخری مراحل میں پہنچ گئی. اگر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, اس لیے کہ مکھی کے پر کے برابر بھی اگر آنسو آپ کی آنکھ میں آ گیا تو یہ آپ کی دعا کی قبولیت کی ضمانت ہے. مالک یہ ہاتھ اٹھنے کے قابل نہیں ہے. پروردگار یہ زبان نہ جانے کتنی بار اس سے جھوٹ بولا, نہ جانے کتنی بار اس سے گناہ کیا. اللہ یہ زبان تیری بارگاہ میں کچھ کہنے کے قابل تو نہیں. یقیناً اللہ اس دل میں, اس ذہن میں بہت برائیاں ہیں, لیکن پروردگار تو نہ معاف کرے گا تو کون کرے گا. ہم گناہگار جائیں گی تو کہاں جائیں, تیرے سوا ہمیں کوئی سہارا نہیں ہے. اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے معافی مانگتے ہیں, ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. کہ خطا کا اقرار کرتے ہیں پروردگار جو سوائے تیرے کوئی نہیں جانتا, ان گناہوں کو بھی معاف کر دے. تو دنیا کو معلوم ہونے بھی معاف کر دے. اللہ ہم جن بیماریوں میں مبتلا ہیں, جسمانی امراض سے بھی ہم کو صحت عطا فرما, روحانی امراض سے بھی ہم کو صحت کاملہ عطا فرما. اے پروردگار شوبی کو اور تمام نارہدی کے راکین کو سلامت رکھنا. پروردگار اسی طرح سے اور زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمانا. میرے معبود ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما لینا. آئندہ بھی ہم کو یہ عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمانا. جو مانگ سکے وہ بھی قبول کر لینا, جو نہیں مانگ سکے انہیں بھی قبول کر لینا, اس لیے کہ تو دل اور دماغ کے حالات کا جاننے والا ہے. پروردگار ہمیں دنیا میں عافیت نصیب فرما, آخرت میں ہماری اور ہمارے مرحومین کی مغفرت نصیب فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. اور ختم کرتے کرتے ایک بار اور آخری گزارش, تلاوت کے قرآن کو براہ مہربانی فراموش مت کیجیے گا. اس کے بعد بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا, اور آپ لوگ قرآن پڑھ کے نعرہ حیدری میں شبی کو آپ دے دیجیے گا جو بھی پڑھیں گے. اور اپنی ممبرشپ فیس پلیز آپ خود یہ طے کریں, آپ کو 2 شفٹوں میں دینا ہے, آپ کو 3 شفٹوں میں دینا ہے, آپ دے دیں تاکہ آپ کا کچھ پیسہ اچھے کاموں میں کام آ جائے. اور آپ لوگوں کی طرف سے یہ دوسروں کی امداد ہوگی, یہ حقداروں کا حق پہنچے گا. اور اس کے بعد ہم کہیں گے شوبی اگر کچھ کہنا چاہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. آپا اگر شوبی کچھ کہنا السلام علیکم چاہیں تو آپا. ہاں کہنا ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ. مولا آپ کو سلامت رکھے. اللہ تو ان سب کو سلامت رکھے. تم ہلو, نے مجھے جانے کا موقع دیا, اتنا مولا بولنے آپ کی ہے. آپا اتنی قیمتی سمے میں آپ نے ہم لوگ کا ساتھ دیا ماشاءاللہ. اور اللہ آپ کی سب بیماری دور کرے. ہم لوگ کا مقصد یہی تھا کہ رمضان خالی کیسے جائے گا, تو ہم لوگ نے نعرہ حیدری میں قرآن شروع کیا. اس میں شمع نے میرا بہت ساتھ دیا. اللہ اس کو سب بیماری سے محفوظ رکھے. ہم لوگ کا مقصد یہ تھا آپا کی بس امام ہمارے جنت کا دل ظہور ہو میں جائے. عطا فرمائے. اتنی بیماری ہو رہی ہے کہ کمانے کی پن بھی نہیں مل رہا ہے, ایسے ہی دفنایا جا رہا ہے. بس ہمارے وقت کے امام آ جائے, اور جو بھی نعرہ حیدری میں پڑھے ہم سب لیڈی ہمارا تو نے مقصد سب بھی مل کے کی دعا کرنا. پروردگار ان کے گھر میں سکون و امان ہو. آمین آمین. اور آپا آپ کا تہہ دل سے آپا کے شبنم آپا کے لیے باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد.
परवरदिगार हमें क्षमा अपने क्षमा ईमान के के लिए अंदर आवाज़ कबूल बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला मोहम्मद व अज्जल। जिन्होंने पूरा साथ दिया। शमा नकवी के लिए भी वो पूरा सूरह रहमान पढ़ी, उनके लिए भी आवाज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन। मोहम्मद व अज्जल। बड़े दिल से पूरे यासीन भेजा परवरदिगार उनकी सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। और जिन यारी रोड नारे हैदरी के ग्रुप ने औरतों ने बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उन सब के लिए सलामती के लिए बावाज़ बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा मोहम्मद व अज्जल। मोहम्मद व अज्जल फरजहू। क्षमा कहना है तुम्हें भी कुछ? नहीं बस ठीक है, अल्लाह इस इबादत को कबूल करे। आ जाए सामने, आ जाए शाम के बोलें जो बोलना। नहीं बस ठीक है, बस ये शबनम आपा की गई। अल्लाह आपकी आपा मेहनतों को कबूल करे और ताकत दे, कुव्वत दे, और इसी तरह आप लोग करते रहें और हमको यूं ही बुलाते रहें इंशाल्लाह। आपको बहुत बहुत नहीं आपा आपका माशाल्लाह शमा का बहुत सपोर्ट था। मुझे तो पहले यही उम्मीद थी 5 कुरान नारे हैदरी में होगा, मगर नारे हैदरी के वाले औरतें भी इतनी अच्छी मां को अल्लाह सलामत सब बीमारी से महफूज रहे। उन लोग ने बहुत सारा सब लोग कुरान पढ़ते गए। बस ये रिक्वेस्ट है कि रमजान के बाद मेरा मकसद ये था कि कुरान का सिलसिला रुकेगा नहीं, नारे हैदरी में कंटिन्यू शुरू रहेगा इंशाल्लाह। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको आखिरत में भी इसका सवाब मिलेगा, यहाँ भी मिलेगा। आपने इतना कीमती समय में लॉकडाउन में भी शमा ने भी बहुत साथ दिया, वो अरेंज पूरा उसने किया है। अल्लाह उनके शौहर की भी कामयाबी और तरक्की दे जो इतने हम लोग का हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम क्या कहता है कि एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो हम आगे आ सकते हैं। तो हम लोग को हेल्प करना है एक दूसरों के लिए। और आपका सच्चे दिल से बहुत शुक्रिया। शमा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शमा भाभी नकवी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। समझा कि हम इस प्रोग्राम में आ सके और इतना तिलावत का मौका दिया, खुदा ने उसका एहसान है। परवरदिगार जब तक जिंदा रहे, मोहब्बत अहले बैत के जिंदा रहे, वो जिंदगी किसी काम की नहीं है कि जब अहले बैत की मोहब्बत जिक्र ना कर सकें। जब तक जबान चले जब तक अल्लाह जिंदगी दे। दुआ करो जब तक जिंदा रहे, जब तक ये खुदा हमसे छीने ना बस। आमीन। बस शोभी तुम्हारा भी बहुत जज़ाकल्लाह कि तुमने इसकी पहल की इंशाल्लाह, और आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। और आपका भी बहुत जज़ाकल्लाह तरीके से आपने हमको कुरान की अहमियत भी समझाई। बस इंशाल्लाह तौफीक दे कि हम इस चीज को आगे बढ़ा सके इंशाल्लाह। और जिन्होंने साथ दिया तमाम का शुक्रिया इस नशिस्त को ज्वाइन करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आपका भी शुक्रिया दोनों